مدارس اور مساجد کے امور میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی علماء کرام کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی۔ فوکل پرسن فریقین کے درمیان رابطے کے لیے ہر وقت موجود ہوگا۔ محسن نقوی کی مفتی منیب الرحمان کی رہائش کا آمد۔ مفتی منیب الرحمان کے سربراہی میں علماء اہل سنت سے ملاقات۔ ماضی قریب میں رونما ہونے والے واقعات پر تفصیلی گفتگو۔ محسن نقوی کی کراچی میں قادری ہاؤس بھی آمد۔ سربراہ سنی تحریک ثروت اعجاز قادری سے ملاقات بھی ہوئی۔ شرجیل میمن اور صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ بھی ہمراہ۔ محسن نقوی کی ایم کیو ایم وفد سے ملاقات۔ خالد مقبول صدیقی، گورنر سندھ کامران ٹیسوری، امین الحق اور فاروق ستار بھی موجود۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر داخلہ نے کہا کہ وفاقی حکومت کسی ایک خاص تنظیم کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی، جو مسلح ہیں ان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ٹی ایل پی کے 3800 فنانسر کا سراغ لگا لیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا دعویٰ۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ فنانسرز میں کچھ معزز نام بھی شامل ہیں۔ سعد رویزی کے نام 95 بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ سربراہ اور ان کے بھائی جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ خود بھاگے ہوئے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں باہر نکل آئیں اور آگ لگائیں۔ پابندی کی سفارش پر وفاق سے 1-2 روز میں فیصلہ آ جائے گا۔ ٹی ایل پی ہیڈ کوارٹر کے گرد درجنوں جائیدادیں بے نامی خریدے جانے کا انکشاف ہوا۔ کوئی خبر کہیں ٹرانسفر نہیں ہو رہی۔ مریدکے میں صرف 3 نمات ہوئی، سینکڑوں کی خبریں درست نہیں۔ مذہب کے نام پر چندہ لینے والے موٹر سائیکلوں سے بڑی گاڑیوں تک پہنچ گئے۔ والدین اپنے بچوں کو ایسی جماعتوں سے بچائیں۔ سہیل بزدار لگایا گیا ہے، دنستہ لگایا گیا ہے، سوچ سمجھ کے لگایا ہے۔ کم عقل اور بچگانہ سوچ والا بندہ لگایا جائے، اپنے بانی کو خوش کرنے کے لیے بیانات اور اس طرح کے ڈرامے کرے۔ اگر آپ کو یہ بلٹ پروف پسند نہیں آئی تھی تو وزیر اعلیٰ صاحب اپنی بلٹ پروف جو بڑی مہنگی ہے وہ دے دیتے نا۔ وفاق کو آپ کو گاڑیاں دینے کی ضرورت ہی نہ پڑتی اگر آپ بھی پنجاب اور سندھ کی طرح اپنی گاڑیاں خرید چکے ہوتے۔ طلال چودھری نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو بزدار کا لقب دے دیا۔ کہا یہ بزدار سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لگایا گیا۔ وزیر اعلیٰ کو بدلنے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں رکے گی۔ خیبر پختونخوا کو دی گئی ایک بلٹ پروف گاڑی کی قیمت 10 کروڑ روپے ہے۔ گاڑیاں واپس کرنے سے پولیس کو جو نقصان ہوگا اس کی ذمہ دار صوبائی حکومت ہوگی۔ اگر یہ گاڑیاں پسند نہیں تو وزیر اعلیٰ اپنی بلٹ پروف گاڑیاں دے دیتے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے اب تک کوئی عوامی منصوبہ پیش نہیں کیا۔ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ گورنر آج جیسا آئینی اقدام نہیں اٹھانا چاہتے۔ وزارت داخلہ ٹی ایل پی کے معاملے پر کام کر رہی ہے۔ بیرسٹر سیف کا وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کو چیلنج۔ کہا کہ وفاقی وزراء کو بلٹ پروف گاڑیوں میں سرحدی علاقوں کا دورہ کروانا چاہیے۔ طلال چودھری اور وفاقی وزراء اسلام آباد بیٹھ کر دہشت گردی پر بیان بازی نہ کریں۔ ناقص بلٹ پروف گاڑیاں دہشت گردی کے خلاف وفاقی غیر سنجیدگی ظاہر کرتی ہیں۔ جو گاڑیاں دی گئی تھی وہ شاید یو این کی پہلی استعمال میں کوئی گاڑی آتی جس پہ کے پی کے کی حکومت نے یہ سمجھا ہے، اور میرا خیال ہے ان کے ایکسپرٹس نے ضرور یہ کہا ہوگا کہ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے یا پولیس کی جو استعداد بڑھانے کے لیے ہم اپنی گاڑیاں جو پرووائڈ کرتے ہیں یہ اس کی کیپیبلٹی وہ نہیں تھی، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو واپس کریں گے۔ معلوم ہوا ہے جو گاڑیاں دی گئیں وہ یو این کے استعمال میں تھیں۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے خیبر پختونخوا کو بہترین گاڑیاں فراہم کرے۔ وزیر اعلیٰ کی بانی سے ملاقات نہ ہوئی تو مختصر کابینہ بنائیں گے۔ پوری کابینہ کی توسیع کے لیے بعد میں بانی پی ٹی آئی سے اجازت لی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خود دیکھیں گے کون زیادہ اہل ہے۔ امید ہے ہائی کورٹ کی اجازت سے وزیر اعلیٰ کی ملاقات ہو جائے گی۔ اسد کیسر کہتے ہیں وفاقی حکومت نے کچھ ناکارہ گاڑیاں خیبر پختونخوا پولیس کو دیں۔ ایک منسٹر نے اس پر بات کی، میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا۔ این ایف سی ایوارڈ کے مطابق ہمارے شیئرز ہمیں دیے جائیں۔ سیاستدانوں کو چاہیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ہوتے رولز آف گیم طے کر لیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی 365 نیوز کے پروگرام ہیڈ آن میں گفتگو۔ کہا سیاستدانوں کو یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے، پھر ہو سکتا ہے کل کو کوئی ایسا آ جائے جو یہ موقع ہی نہ دے۔ زمین لرز اٹھی، ملک کے کئی شہروں میں زلزلہ۔ اسلام آباد، راولپنڈی، سوات، منسہرہ، ملاکنڈ اور بٹگرام میں زلزلے کے جھٹکے۔ پشاور، سوابی، اپردی، ٹیکسلا اور گلیات میں بھی زلزلہ۔
زلزلے کی شدت 5.3 ریکارڈ. مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا. سیمی کنڈکٹر پاکستان کے مستقبل اور نوجوان نسل کا منصوبہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف قاسم اسلام آباد میں قومی سیمی کنڈکٹر پروگرام انسپائر انیشیٹو کا اجرا کر دیا. کہا سیمی کنڈکٹر کا منصوبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. نوجوانوں کو مزید آگے لے کر جانا ہے. سیمی کنڈکٹر اور اے آئی پر عبور حاصل کرنے والی قومیں ہی دنیا پر حکمرانی کرے گی. یہی مستقبل ہے. مزید کہا کہ ایف بی آر مکمل ڈیجیٹائز ہو چکا. کیش لیس معیشت پر تیزی سے کام جاری ہے. پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی کو قائد حزب اختلاف نامزد کر دیا. اپوزیشن نے درخواست سیکرٹری قومی اسمبلی کے دفتر میں جمع کروا دی. چیف وہپ عامر ڈوگر، اسد قیصر اور دیگر رہنماؤں نے درخواست جمع کروائی. عامر ڈوگر بولے 74 ارکان اسمبلی کی درخواست کے ساتھ درخواست جمع کروائی ہے. اپوزیشن لیڈر کو عہدہ خالی نہیں رہنا چاہیے. اسپیکر جلد نوٹیفیکیشن کریں. نون لیگ نے آزاد کشمیر کی حکومت سے خود کو آزاد کر لیا. صدر نون لیگ آزاد کشمیر شاہ غلام قادر کہتے ہیں پارٹی نے فیصلہ کیا ہے اب انوار الحق حکومت کا حصہ نہیں رہیں گے. نون لیگ آئندہ سے اپوزیشن کی حیثیت سے اپنا آئینی اور جمہوری کردار ادا کرے گی. پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد لاتی ہے تو یہ ان کا آئینی حق ہے. مسلم لیگ نون کسی نئی حکومت کے قیام میں شریک نہیں ہوگی. امریکی صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ. وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اب تک 8 جنگیں ختم کروائیں. زیادہ تر جنگیں تجارت کے ذریعے رکوائیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی جنگ بندی کروائی. پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے. دونوں ممالک ایٹمی طاقت ہیں. 2 ہفتے میں چینی صدر شی جن پنگ سے بہت سے معاملات پر بات ہوگی. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے سیاسی اتحاد کی رجسٹریشن معمہ بن گئی. الیکشن کمیشن میں سیاسی اتحاد کی رجسٹریشن کی درخواست پر سماعت. تینوں درخواست گزاروں نے درخواست سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. میمبر پنجاب نے کہا کہ ہم نے خود سے تو نوٹس جاری کیا نہیں, کسی نے تو درخواست دی ہوگی. درخواست ہمارے پاس پاکستان امن تحریک کے لیٹر ہیڈ پر آئی ہے. اس درخواست کا فرانزک ہونا چاہیے. اگر غلطی سے درخواست دی ہے تو معافی مانگ لیں. درخواست دی تھی اور اب ڈر گئے ہیں تو واپس لے لیں ورنہ کارروائی ہوگی. درخواست گزاروں نے ہاتھ سے لکھی گئی درخواست جمع کرواتے ہوئے ابتدائی درخواست واپس لے لی. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ریکارڈ کی فراہمی کے لیے درخواست دائر کی. کہا کہ ایک اپوزیشن اتحاد محمود خان اچکزئی کی قیادت میں اسی نام سے قائم ہے, لہٰذا ای سی پی کو یہ درخواست منظور نہیں کرنی چاہیے. قانون میں سپریم کورٹ کا اختیار درج ہے, بینچ کا نہیں. جسٹس جمال خان مندوخیل کی ریمارک. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ آئین میں ترمیم ہو چکی, اس کے مطابق آئینی بینچ بن چکا. ہم کس طرح سے 191A کو بائی پاس کرتے ہوئے سب کو بٹھا لیں. وکیل شبہ رضوی نے دلائل دیتے ہوئے یہ کہا کہ بینچ کو اختیارات ملنے سے سپریم کورٹ کے اختیارات کم نہیں ہوئے. آپ کے پاس 2 عہدے ہیں, آپ سپریم کورٹ بھی ہیں اور آئینی بینچ بھی. کنفیوژن یہ ہے کہ عدالت کی جگہ بینچ کا نام ڈال دیا گیا ہے. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا آپ شاید یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بینچز کا اختیار نہیں, فل کورٹ کا ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ رول میں فل کورٹ پہلے بھی نہیں ہوتا تھا, ماضی میں ماسٹر آف روسٹر کے مطابق فیصلے ہوتے تھے. جسٹس امین الدین خان نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان ججز کو اختیار دیں جن کے پاس قانون کے مطابق اختیار نہیں. وکیل شبہ رضا رضوی نے موقف اپنایا کہ 191A کو آئین کی دیگر شقوں کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوگا. سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں ترامیم پر اعتراضات اٹھا دیے. جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر کا سپریم جوڈیشل کونسل کو خط. کہا ججز کوڈ آف کنڈکٹ کا معاملہ خالصاً سپریم جوڈیشل کونسل کے دائرہ اختیار میں آتا ہے. ایک جج خود کو غیر جانبدار رکھتے میڈیا سے گفتگو کر سکتا ہے. مجوزہ ترمیم سے عدلیہ کی آزادی کو کمزور, شفافیت کو محدود اور اختیارات کو ایک شخص تک محدود کیا جا رہا ہے. ترامیم خطرناک اس لیے بھی ہے کہ ان کا دائرہ اختیار مبہم, اور ترامیم خطرناک اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ مخصوص ججز کی آواز دبانے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. ہمارے اعتراض کے باوجود انہی ممبران نے ترمیم منظور دی جو پہلے ہی موقف قائم کر چکے. جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف کیس کا فیصلہ کونسل میں شمولیت کو متاثر کر سکتا ہے. کونسل کی آئینی حیثیت کا تعین کیے بغیر اس کے فیصلوں کی قانونی حیثیت پر سوالات اٹھیں گے.
اسرائیل کے جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں، غزہ سمیت مقبوضہ علاقوں پر حملے، 4 فلسطینی شہید۔ حماس نے ایک اور اسرائیلی یرغمالی کی لاش حوالے کر دی۔ مزاحمتی تنظیم اب تک 13 یرغمالیوں کی لاشیں واپس کر چکی۔ اسرائیل کی یقین دہانی کے باوجود رفح بارڈر تاحال بند، امدادی ٹرکوں میں لمبی قطاریں، فلسطینی خوراک اور کھانے پینے کی اشیاء سے محروم۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت، کہا کہ اسرائیل کے غزہ پر حملے نسل کشی کے سوا کچھ نہیں۔ عالمی برادری کو فلسطینی عوام کے تحفظ کے لیے مؤثر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔